میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں مذہب اسلام کو پسند فرمایا۔ ان تمام مذاہب میں سے مذہب اسلام کو پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کی اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین محبوب ہے تو اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین محبوب ہے تو اسلام ہے۔ اسلام نام ہے اطاعت کا۔ اسلام نام ہے اطاعت کا۔ اسلام نام ہے ماننے کا۔ اسلام نام ہے اطاعت کا، ماننے کا، اور اطاعت کا راستہ، ماننے کا راستہ اتباع سنت بتلائے گی۔ اطاعت کا راستہ، ماننے کا راستہ اتباع سنت بتلائے گی۔ نبی کے طریقے بتلائیں گے کہ اللہ کس طرح راضی ہوتے ہیں۔ نبی کے طریقے بتلائیں گے کہ اللہ رب العزت کا کون سا راستہ اطاعت والا ہے اور کون سا راستہ نافرمانی والا ہے۔ یہ کوئی چیز اگر یہ چیز کوئی بتلائے گی تو نبی کا طریقہ بتلائے گا۔ نبی کا طریقہ ہی بتلائے گا کہ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں۔ نبی کا طریقہ ہی بتلائے گا اللہ رب العزت کو خوش کس طرح کرنا ہے۔ اسی کے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اس کی اتباع کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے طریقے کی اتباع کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے طریقوں کی اتباع کرے۔ اس لیے فرمایا کہ کمال ایمان کے لیے اتباع سنت شرط۔ کمال ایمان کے لیے اتباع سنت شرط ہے۔ اگر ایمان کے کمال درجے پر پہنچنا چاہتے ہو تو نبی کے اتباع کو مضبوط کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑی ہے کہ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو سیدھے راہ پہ رہو گے۔ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو سیدھے راہ پہ رہو گے۔ ایک تو قرآن مجید، دوسرا میرا طریقہ۔ اس کے لیے دین پہ چلنے کا کوئی راستہ اگر بتلائے گا تو نبی کا راستہ بتلائے گا۔ آدمی کو نبی کی اتباع کرنی ہے۔ ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرے۔ اصل میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اتباع نبی تو سنت ہے۔ اتباع نبی تو سنت ہے۔ یقیناً نبی کی اتباع سنت ہے، لیکن سنت کے نام نے ہمارے دلوں میں ایک ایسا اثر کر دیا کہ ہم یوں سمجھتے ہیں سنت پہ عمل کر لے تب بھی چل جائے گا، نہیں کرے تب بھی چل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سنت تو ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ اصل میں تو کلمے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آدمی پوری زندگی نبی کا وفادار بن کے گزارے۔ کلمے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آدمی پوری زندگی نبی کا وفادار بن کے گزارے۔ نبی نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسی ہی زندگی ہر مسلمان کو گزارنا ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے۔ سنت کا لفظ نے ہمارے دلوں میں غلط اثر ڈال دیا ہے کہ چل جائے گا، بلکہ بالکل نہیں چلے گا۔ سنت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لو کہ نبی کی اتباع کرنا لازم ہے۔ نبی کی اتباع کرنا لازم ہے۔ اگر نبی کی اتباع میں چل جانے والا مسئلہ ہوتا تو وعیدیں اتنی سخت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا تم میں سے کامل مسلمان، کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام تر انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس وقت تک وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ بتلاؤ یہ لفظ چل جانے پہ چلے گا؟ یہ الفاظ ہم جو سمجھتے ہیں کہ سنت کی اتباع نہیں کریں گے تو چل جائے گا، اگر چل جاتا تو ایمان کامل کے لیے یہ شرط نہیں لگائی جاتی۔ ایمان کامل کے لیے یہ شرط نہیں لگائی جاتی۔ اس کے لیے دیکھو، ہم کو تو ہمارا آئیڈیل نبی کا طریقہ ہے۔ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟
ہمارے آئیڈیل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کو اگر کسی کی پیروی کرنا ہے تو اللہ کے نبی کی پیروی کرنا ہے۔ ہم کو آج کل کے لوگوں کی اتباع نہیں کرنا، آج کل کے لوگوں کی طرح اپنا حلیہ نہیں بنانا۔ یہ لوگ تو آج ہے کل کو ختم ہو جائیں گے، ان کے طریقے آج ہے کل کو ان کے طریقے بھی ختم ہو جائیں گے۔ جیسی ان کی حیثیت کچھ نہیں ویسی ان کے طریقے کی حیثیت بھی کچھ نہیں، ویسے ہی ان کے طریقوں کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ کامل سنت کا اتباع کرنے والا بن جاوے۔ یہی صحابہ کا عمل رہا ہے، یہی صحابہ کا عمل رہا ہے۔ صحابہ کے بچے بچے نبی کی اتباع کے شوقین تھے، صحابہ کے بچے بچے نبی کی اتباع کے شوقین تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ اتنے نبی کے شوقین، نبی کی اتباع کرنے کے ماہر مانے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو جان جان کر پوچھ پوچھ کر عمل کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سلسلے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے یہ تھے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، جن کے ذریعے سے اذان کی کلمات انہی کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ یہ اپنی کھیتی میں مشغول تھے، یہ صحابی اپنی کھیتی میں مشغول تھے۔ کسی نے ان کو آ کر اطلاع دی کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سے دعا مانگتے، اے اللہ اب اس آنکھوں کو اندھا کر دے۔ جب نبی کی دیدار کے لیے یہ آنکھیں، جب نبی دنیا میں نہیں، نبی کی یہ آنکھیں دیدار نہیں کر سکتی تو یہ آنکھیں کس کی دیدار کرے گی؟ اب ان آنکھوں کو تو اندھا بنا دے، اب ان آنکھوں کو تو اندھا بنا دے۔ یہ صحابہ کی زندگیاں ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ سنت کے سلسلے میں اتنے متغیر تھے، سنت کے سلسلے میں اتنے فکر مند تھے، اللہ کے نبی کی دیدار کو سعادت سمجھتے تھے، اللہ کے نبی کی دیدار کو سعادت سمجھتے تھے۔ ایک صحابی فرمانے لگے، اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اپنے گھروں میں ہوتا ہوں، اپنے بال بچوں میں ہوتا ہوں، آپ کا دھیان آ جاتا ہے، آپ کا خیال آ جاتا ہے تو بھاگے بھاگے مسجد میں آ کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں۔ دل کو سکون پہنچ جاتا ہے، دل کو کیا پہنچ جاتا ہے؟ دل کو سکون پہنچ جاتا ہے۔ آپ تو نبی ہو، آپ کا حشر کل انبیاء والسلام کی جماعت میں ہوگا، میرا حشر کہاں ہوگا مجھے تو کیا معلوم؟ مجھے بتلاؤ کل قیامت کے دن آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ کل اگر میں بے چین رہا تو آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ اللہ کے نبی خاموش تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو شخص جس کی اتباع کرتا ہے وہ انبیاء والسلام اور صدیقین کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انبیاء والسلام صدیقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے نبی سے محبت کامل ہوگی تو کل حشر بھی نبی کے ساتھ ہوگا، کل حشر بھی نبی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص جس قوم کی اتباع کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا، کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ الفاظ ہمارے دلوں کو ہلاتی نہیں ہے، یہ الفاظ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ان الفاظ کے مطالب کو سمجھتے ہیں، معانی کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر آدمی نبی کی اتباع نہیں کیا تو کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ نہیں ہوگا، اور نبی کے ساتھ نہیں ہوگا تو یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کو بھی پسند نہیں، جو اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اس کے لیے فرمایا نبی کی سنتوں کو بگاڑنے والے کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، لوگ آ رہے ہوں گے، حضرت جبرائیل السلام ان کو سحقاً کر کے دور کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے جبرائیل آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میری ہی امت کے لوگ ہیں، کیوں ان کو ہٹا رہے ہو؟ آنے دو۔ حضرت جبرائیل السلام فرمائیں گے نبی جی آپ نہیں جانتے، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کو ان لوگوں نے کیا کیا گن کھلائے ہیں، آپ کی سنتوں کے ساتھ کیسا تماشا بنایا ہے، کیسی کیسی بدعتیں ان لوگوں نے شروع کر دی ہے۔ اللہ کے نبی کہیں گے ان کو بھگا دیجیے، اللہ کے نبی کہیں گے ان کو بھگا دیجیے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو نبی کی اتباع کرنا، اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو نبی کی اتباع
اتباع کر لے۔ اس کے لیے مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ پیش کرنا ہے تو سنتوں کے ذریعے کرو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہو، اگر یوں بتلاتے ہو کہ ہم واقعی اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت بھی تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قرآن کے ایک آیت میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت جو نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے اس کو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں لے لیتے، اس کو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں لے لیتے۔ عزیزو، بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج کل ہم نے اپنے حلیے کو ایسا بنا دیا کہ ہمارے حلیے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں ہے، واقعی مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے لیے دیکھو، ہم کو اگر اپنی زندگی گزارنا ہے تو سنتوں کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ آج کل کے لوگ ہمارے خیر خوانی ہیں، یہ آج کل کے لوگ ہمارے خیر خوانی ہیں۔ ذرا ہم آقا مدنی کی قربانیاں کو تو دیکھیں، ایک ایک سنت کے لیے صحابہ کی قربانیاں کو تو دیکھیں۔ اللہ کے نبی نے اس دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے جتنا کسی نبی نے نہیں اٹھایا۔ حضرت منیب ازدی کی روایت، حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو زمانے جاہلیت میں بھی دیکھا، یعنی جب حضرت منیب ازدی ایمان نہیں لائے تھے اس وقت کا واقعہ بتلا رہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو وہاں بھی دیکھا، زمانے جب میں ایمان نہیں لایا تھا لوگوں کا اللہ کے نبی سے کیا معاملہ تھا میں نے وہ بھی دیکھا، ایمان لانے کے بعد لوگوں کا اللہ کے نبی سے کیا معاملہ تھا میں نے وہ بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی لوگوں کے دین کے فکر کے لیے نکلتے، اللہ کے نبی لوگوں کے دین کے فکر کے لیے صبح گھر سے نکلتے ہیں، لوگوں کو دین سمجھاتے۔ کوئی تو اللہ کے نبی کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی تو اللہ کے نبی پہ تھوک رہا ہوتا ہے، کوئی تو اللہ کے نبی پہ مٹیاں ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی تو اللہ کے نبی پہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ حتیٰ انتصف النہار، یہاں تک کہ آدھا دن گزر جاتا، مسلسل اللہ کے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، آدھا دن گزر چکا ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹی بیٹی آتی ہے، اپنے باپ کے چہرے کو دھوتی ہے، اپنے پانی کے ذریعے اپنے باپ کے چہرے کو صاف کرتی ہے اور پھر رونے لگتی ہے۔ حضرت منیب ازدی فرماتے وہ چھوٹی بچی حضرت زینب تھی، وہ چھوٹی بچی حضرت زینب تھی۔ نبی کی زندگی کو آج ہم اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال چکے ہیں، حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے اس نبی نے اپنی پوری زندگی تڑپا ہے تو ایک ایک امتی کے لیے تڑپا ہے۔ وہ نبی پوری زندگی اگر کسی کے لیے تڑپا ہے تو ایک ایک امتی کے لیے تڑپا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے اللہ کے نبی کے والد صاحب کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، کچھ ہی ٹائم میں ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، نہ چاچا کی تربیت ملی نہ دادا کی تربیت ملی، سب دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ بلکہ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کے حوالے ہو چکے تھے جو اللہ کے نبی کو سخت تکلیفیں دیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کے چچا کا انتقال ہو گیا تو قریش کا ایک ملعون شخص اللہ کے نبی کے چہرے پہ مٹی ڈال دیا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ چاچا آپ کا غم آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے، آپ کا غم آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے، آپ کی جدائی کا غم آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد مجھے کتنا ستاتے ہیں، یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد مجھے کتنا ستا ہے۔ اللہ کے نبی کی قربانیاں اگر آدمی پڑھ لے تو آپ کو زور قطع ہونے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کے خود کے گھرانے کا یہ حال ہے کہ اللہ کے ایک ازواج فرماتی ہے، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کا گھر کا تو یہ حال تھا، ایک چاند گزر جاتا، دو چاند گزر جاتا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ گزارا کس پہ کرتے؟ تو کہا دو کالی چیزوں پہ کرتے، کھجور اور پانی پہ۔ حالانکہ نہ کھانے کی وجہ سے آنکھ کی بینائی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ پانی بھی انہیں کالا معلوم ہوتا، پانی بھی انہیں کالا معلوم ہونے لگا۔ کہنے لگے کہ دو کالی چیزوں پہ ہم اپنا گزارا کر دیتے، ایسا ایک چاند گزر جاتا، دو چاند گزر جاتا، مسلسل دو مہینے گزر جاتے، لیکن نبی کھانے کو، نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا، نبی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا۔ کیا نعوذ باللہ نبی کے پاس مال کی کمی تھی؟ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو یہ احد پہاڑ یہ سونے چاندی کے بن جاتے، میرے پیچھے پیچھے چلنے پہ مجبور ہو جاتے، لیکن میں نے مالداری کو پسند نہیں کیا۔ نبی کی یہ حالت دین کی محنت کے لیے ہوئی، نبی کی یہ حالت دین کی محنت کے لیے
ہوئی، اللہ کے نبی نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا، اپنے بچوں کو ہر چیز کو تکلیف میں دیکھنا پسند کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تکلیف کی پوری کارگزاریاں سنانے لگی۔ اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ دیکھو غلام کا مطالبہ مت کرو، میرے پاس غلام آئے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن غلام کا مطالبہ مت کرو، دوسرے لوگ زیادہ مستحق ہے۔ آج آدمی اسی نبی کے سنتوں کو چھوڑنے کے لیے دوسروں کی اتباع کرتا ہے، اپنا ماڈل کسی اور کو بنا لیتا ہے۔ آج کل کے لوگوں جیسے اپنے حلیے کو بنا لیتا ہے، کل قیامت کے دن یہ لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر پتہ نہیں یہ ایرو گیرو کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، جبکہ ان کے طریقے میں سراسر ناکامیابی۔ عزیزو تھوڑا تو آدمی سوچے کہ جس نبی نے اتنی قربانیاں دی، اپنے گھروں میں اپنے گھر بار کی، اپنے گھر کی فکر نہیں کی، اپنے اولاد کی فکر نہیں کی، اپنے بچوں کی فکر نہیں کی، فکر کی ہے تو امت کے فردوں کی فکر کی ہے تو امت کے فردوں کی فکر کی ہے۔ حج کے موقع پر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اس امت کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ حج کے موقع پر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اس امت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ لوگ جو آج اللہ کے نبی کی سنتوں کا تماشا بناتے ہیں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ صحابہ کو کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا یقیناً آپ تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو مجھ پہ بنا دیکھے ایمان لائے، جو مجھ پہ بنا دیکھے ایمان لائے۔ دیکھو سنت کی اتباع کامل کرنا ہے، اگر آدمی سنتوں کو چھوڑ کر زندگیاں گزارے گا تو وہ کمال ایمان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کے لیے ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے تو اپنے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے تو اپنے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر جب تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے زیادہ محبوب نہیں بن جاؤں کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فوراً کہہ دیا اے اللہ کے نبی اگر مجھے کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ سے، اگر مجھے کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے تو آپ سے ہے۔ یہی صحابہ کا طرز عمل رہا ہے۔ ایک عورت کا غزوہ جنگ احد کے موقع پر ایک عورت کے گھر میں تین لاشیں ہیں، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، بھائی کا انتقال ہو رہا ہے، شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، تینوں کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے اسے خبر دی کہ غزوہ احد میں اتنے لوگ تیرے گھر کے مارے گئے، تو اس نے کہا کہ بتلا دو نبی کا کیا حال ہے۔ فرمایا گیا اللہ کے نبی بخیر و عافیت ہے، تو کہا مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کے چلو۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ کے نبی کی خدمت میں اس عورت کو لایا گیا۔ جیسے اس عورت نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، پھر فرمایا نبی جی آپ کی زیارت کے بعد تو تمام تکلیفیں، تمام مشکل ہلکی معلوم ہوتی ہیں، تمام تکلیفیں، تمام مشکلیں ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کو نبی سے محبت، یہ صحابیات کو نبی سے محبت تھی، یہ صحابیات کو نبی سے محبت تھی۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں، کس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، کس کے جیسے حلیے کو اختیار کیے ہوئے، بالوں کی الگ الگ اسٹائلیں۔ حالانکہ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی چھوٹے بچوں کے بالوں کو ایسے کٹانے سے منع فرمائے کہ آجو باجو سے کم ہو بیچ سے بڑے ہو، ایسے بالوں کو کٹانے کے لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے نوجوانوں میں الگ مرض ہو چکا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں۔ حالانکہ وہی صحابہ کے نوجوانوں کا یہ عالم تھا کہ نبی کی سنتوں کو جان کر عمل کرتے تھے، نبی کی سنتوں کو جان کر عمل کرتے تھے۔ عزیزو دیکھو یہ وقت اب وہ نہیں ہے کہ آدمی چل جائے گا چلا لے گا، بلکہ یہ غفلت سے اب ہم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ ہمارے آئیڈیل اللہ کے نبی ہے، ہمارے آئیڈیل اللہ کے نبی ہے۔ اگر ہم کو اپنی زندگی کسی کو سامنے رکھ کے گزارنا ہے تو نبی کو رکھ کے گزارنا ہے، نبی کی ایک سنتوں کو پہچاننا ہے، ایک سنتوں کو جان کر عمل کرنا ہے، نبی کی ہر سنت کو دل سے لگانا ہے، نبی کی ہر سنت کو دل سے لگانا ہے۔ اب یہ لوگوں کے طریقے کو اپنانے چھوڑ دو، اس لیے کہ اب وہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ آدمی ایسے ہی زمانے میں آدمی اکثر ایمان سے اعمال سے دور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ صبح اٹھیں گے ایمان کی حالت میں، رات کریں گے کفر کی حالت میں، رات میں آئیں گے ایمان کی حالت میں، صبح کریں گے کفر کی حالت میں۔ ایسے الفاظ منہ سے بول دیں گے، ایسا کام کر لیں گے کہ آدمی اپنے آپ کو تو ایمان والا سمجھے گا لیکن دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ وہی زمانہ ہو چکا ہے اور یہ غفلت آدمی کو برباد کر دے گی، یہ غفلت آدمی کو برباد کر دے گی۔ اس کے لیے غفلتوں کو چھوڑو۔ اللہ نے عزت بھی رکھی ہے تو نبی کے طریقے میں رکھی ہے، اللہ نے سربلندی بھی رکھی ہے تو نبی کے طریقے میں رکھی ہے۔ اس کے لیے
شاعر کہتا ہے جس کو نسبت نہیں اس کو عزت نہیں، جس کو نسبت نہیں اس کو عزت نہیں، خود خدا نے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، جو نبی سے محبت نہیں کرے گا میں بھی اس سے محبت نہیں کروں گا۔ اگر کوئی نبی سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ کوئی چاہتا ہو کہ میری محبت، اگر کوئی تم میں سے قُلْ إِن كُنتُمْ، اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے تم میں سے کوئی میری محبت چاہتا ہے تو آپ سے محبت کر لے، تم میں سے کوئی میری محبت کو چاہتا ہے تو آپ سے محبت کر لے۔ اس کے لیے ہم کو نبی کے طریقے کو جان جان کر اپنی زندگی گزارنا ہے، اور ان ایرو گیرو کے طریقے میں کیا ہم امیدیں لگاتے ہیں، ان کا تو خود کا ٹھکانہ نہیں، ان کا تو خود کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم آج سے نیت کریں، ارادہ کریں کہ کیسی بھی زندگی گزر گئی ہم اپنی زندگیوں پہ توبہ کریں، استغفار کریں اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دیکھو سنت میں اللہ نے عزت رکھی ہے، سنت میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ ان داڑھیوں کو چہروں پہ سجانا اگر اچھا معلوم نہیں ہوتا تو نبی کے چہرے پہ داڑھی کو سجوایا نہیں جاتا۔ اس کے لیے آدمی اس سے بدو معلوم نہیں ہوتا ہے بلکہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ آدمی کی شناخت، آدمی کے جوان کی اور آدمی کے مرد ہونے کی شناخت اس کی داڑھی ہے۔ آدمی کے جوان ہونے کی، آدمی کے جوان ہونا، آدمی کے مرد ہونے کی شناخت اس کی داڑھیوں سے ہوتی ہے۔ آدمی اس داڑھی رکھنے کو عیب نہ سمجھے، یہ تو میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ تو میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آج کل لوگ ان ہیرو کو دیکھ کر ان کے طریقوں کو اپنے دلوں میں اتنا بسا لیا ہے کہ جیسے ان کے طریقے ہوتے ہیں ویسے وہ لوگ بھی اپنے طریقے کو بنا لیتے۔ قرآن کی ایک آیت اللہ رب العزت قسم کھا کے کہتے وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتے وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے اختلافی معاملے میں نبی کی اتباع نہ کر لے۔ جو آدمی اپنے اختلافی معاملے میں نبی کی اتباع نہ کر لے، نبی کی اتباع نہیں کرے گا، وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے الفاظ اور اللہ کی قسمیں ہیں، کتنی تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہے۔ اس کے لیے دیکھو ہم کو دنیا میں آزاد نہیں ہے، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہے، ہم یقیناً کسی نہ کسی طریقے کے سائیکل میں باندھے گئے ہیں۔ ہمارے اوپر کسی نہ کسی کا اتباع کرنا ضروری ہے، فرض ہے، کمپلسری ہے، نیسیسری ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ نبی کی اتباع کو لازم پکڑ لے، نبی کی اتباع کو لازم پکڑ لے۔ ایک آخری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ہر کوئی شخص جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے کہ جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر دے گا، تو اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کر دے گا؟ کہا جس نے میری بات مانی، میری سنت کی اتباع کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری سنت کی اتباع نہیں کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھو وعیدیں بڑی سخت ہے، وعیدیں بتلانے کا مقصد ڈرانا نہیں ہے بلکہ اس کو دھیان میں رکھو کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم اسلام کے غلام ہیں، ہم اسلام کے غلام ہیں۔ اپنی نفس چاہی زندگی چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر کہ دیکھو آدمی جب تک تم اپنے جس دین کو میں لایا ہوں اس دین کے تابع اپنے نفس کو اس دین کے تابع نہیں کر دو گے اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بنو گے، اس وقت تک کامل مسلمان نہیں بنو گے۔ اس کے لیے آج سے ارادہ کرو اور نیتیں کر لو کہ کیا کسی کے گہرے میں ہم کسی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم کو تو اللہ کو خوش کرنا ہے، ہم کو تو نبی کو خوش کرنا ہے۔ ان ایرو گیرو کو خوشی کرنے سے کیا، ہمیں روزی اللہ دیتا ہے، ہمیں عزت اللہ دیتا ہے، ہمیں سربلندی اللہ دیتا ہے۔ اگر ہم خوش کریں گے تو اللہ کو خوش کریں گے اور اللہ خوش ہوں گے تو نبی کے طریقے سے خوش ہوئیں گے۔ اس کے لیے اب سے ارادہ کر لو انشاءاللہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔